السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کا دن ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے مشورہ لیا تھا کہ ہمیں قرآن کی تفسیر شروع کر دینی چاہیے، یا قرآن کی تاریخ، قرآن کی ہسٹری کے تعلق سے کچھ باتیں ہو جائیں۔ تو آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کی جانب سے یہی رائے اور یہی مشورہ ملا کہ پہلے قرآن کی تاریخ پر بات ہو جائے اور پھر اس کے بعد تفسیر شروع کی جائے۔ تو انشاءاللہ اسی ترتیب کو دیکھتے ہوئے آج سے ہم پہلے قرآن کی تاریخ پر بات کریں گے، اور اس تعلق سے 2 نشستیں ہو سکتا ہے نکلیں، آج کی ایک نشست اور پھر اگلی نشست۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ ہم قرآن کی تفسیر جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، قرآن مجید جو ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر حفاظت سے رکھا ہوا ہے۔ خود قرآن کی آیت ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ بروج میں 30 سپارے کے اندر۔ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، جو زمین والا آسمان ہے ہمارے اوپر ہے، اس پر پہلا نزول ہوا ہے، اور یہ نزول ایک بار ہی ہوا ہے۔ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے سیدھا کا سیدھا جو ہے وہاں اتار دیا گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا نزول اس پہلے آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر ہوا، جو تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں ہوتا رہا، اور 23 سال کے عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید پورا کا پورا نازل ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ، یعنی کہ پہلے آسمان پر اور پھر 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیوں کیا، اس طرح کیوں کیا؟ دراصل اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ علماء کرام نے جو حکمتیں بیان کی اس میں سے مجھے یہ زیادہ پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ اس لیے نازل کیا۔ پہلے تو اس کو لوح محفوظ میں حفاظت سے رکھا، اس کے بعد پھر پہلے آسمان پر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سب سے بہتر طریقہ یہ اختیار اس لیے کیا گیا تاکہ دنیا کو یہ پیغام چلا جائے کہ یہ جو کتاب اتاری جا رہی ہے یہ بالکل جو ہے ایسی نہیں ہے، بے بنیاد نہیں ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے حفاظت کرتا آ رہا ہے۔ لوح محفوظ کے اندر بھی یہ موجود ہے اور پہلے آسمان پر بھی یہ موجود ہے۔ پہلے آسمان پر جس مقام پر یہ موجود ہے اس کو بیت عزت کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترا ہے، یہ ایک بار یہ نہیں اترا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اور اس سے پہلے 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام فرما دیا کہ یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی نکتہ چینی ذرہ برابر بھی تحریف نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر 23 سال کے عرصے میں جو یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کی جو شروعات ہے، اس کی جو ابتدا ہے، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کی شکل میں وحی آنی شروع ہوئی پہلے، اور یہ جو ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دنیاوی اعتبار سے 40 سال کی ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وحی نازل ہوئی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے خوابوں کی شکل میں کچھ باتیں نظر آتی تھیں، مطلب یہ کہ کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی دیتی تھیں، اور پھر وہ چیزیں حقیقت میں سچ ہو جاتی تھی، سچ ثابت ہو جاتی تھی۔ تو پہلے تو یہ معاملہ ہوا۔ ان خوابوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ اختیار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چلے جاتے تھے اور وہیں بیٹھ کر لمبے لمبے عرصے تک عبادت فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وہاں آئے اور فرشتے کی شکل میں آئے، اپنی اصلی شکل میں آئے، اور وہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، یہ بخاری میں روایت ہے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے باقاعدہ کسی سے تعلیم نہیں لی، آپ پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اللہ کے رسول کو پکڑ کے بھینچا، بہت کس کے بھینچا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اس پر تنگی ہوئی، آپ پر جو اس کا اثر ہوا۔ اس نے پھر فرمایا اقرا، تو آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑ کے بھینچا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا کہ فرشتہ کہتا تھا اقرا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما انا بقاری، اس کے بعد وہ پکڑ کے بھینچا کرتا تھا، اللہ کے رسول کو گلے لگا کر کس کے جو ہے جکڑ لیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر 4تھی مرتبہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فرشتہ نے خود پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر خود بخود یہ الفاظ جاری ہو گئے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلی جو وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ آیت تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ تھا
وہ بند ہو گیا، 3 سال تک کوئی وحی نہیں آئی۔ پھر 3 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فرشتے کو یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو زمین اور آسمان کے درمیان میں دیکھا، اور پھر 3 سال کے بعد یہ دوسری وحی اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ دوسری وحی نازل ہوئی سورہ مدثر کی کچھ آیتیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کلم کلا جو ہے قرآن کی دعوت دینی عام کر دی لوگوں کے اندر۔ اس سے پہلے جو 3 سال کا عرصہ ہے اس میں خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرداً اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اور کچھ باقاعدہ اس میں بہت سارے لوگوں نے ایمان بھی قبول کیا۔ قرآن مجید کی صورتوں کو اگر ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس میں سے بعض صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں۔ تو یہ مکی اور مدنی کیا ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام کی جو صحیح رائے ہے وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے مدینہ باقاعدہ جانے سے، مدینہ پہنچنے سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں یہ صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں یا مکے سے کہیں اور دوسرے علاقے میں نازل ہوئی ہوں، ان کو مکی ہی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے، اور سفر معراج میں اللہ کے رسول مکے سے نکل کر کئی جگہوں پر گئے، جیسے کہ مدینے میں ایک روایت میں آتا ہے مدینے پہنچے، کھجوروں والی جگہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جبرائیل نے کہا یہاں اتر کے 2 رکعت پڑھیے، یہ وہ جگہ جہاں پر آپ کو ہجرت کے بعد آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر گئے، وادی سینا میں گئے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول بیت الحم گئے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور مدین گئے جہاں شعیب علیہ السلام کی بستی تھی، اور آخر میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فلسطین بیت المقدس پہنچے۔ 5 مقامات پر گئے ہیں۔ ان مقامات میں سے کچھ مقام ایسے ہیں جہاں اللہ کے رسول پر قرآن بھی نازل ہوا ہے، تو یہ وہ مقام نہیں ہے جو مکے کے اندر ہے، مکے سے باہر ہے، لیکن کیونکہ ہجرت سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے اندر بھی اور مدینے کے باہر بھی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر گئے ہیں، جیسے کہ عمرے کے ارادے سے گئے تھے بیعت رضوان کے پاس، حدیبیہ کے پاس، تو وہاں پہ بھی کچھ قرآن نازل ہوا۔ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کبھی کبھی سینکڑوں میل دور ہوا کرتے تھے اور وہاں پر بھی قرآن نازل ہوتا تھا، تو مدینے کے اندر نازل نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس کو مدنی کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے، تو مکی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا اس کو مکی کہا جاتا ہے، اور مدنی زندگی میں جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اسی ترتیب پر قرآن کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ ان کے مکی اور مدنی نام ہیں۔ بہرحال قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں جیسے کہ میں نے بتایا تدریجاً تھوڑا نازل ہوا ہے، جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسا قرآن نازل ہوتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے اس کو بھی سمجھیں۔ دیکھیے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان پر تورات نازل ہوئی لیکن ایک بار نازل ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا وہ ایک بار میں نازل نہیں ہوا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پڑھے لکھے نبی تھے، اس لیے قرآن اس کو اپنی تورات کو دیکھنا اور لوگوں کو اس تک اس کا پیغام پہنچانا ایک بارگی میں پاسبل تھا۔ آپ نے باقاعدہ اس کا کام بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری کی دی تھی اس کو ادا کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا۔ اگر یہ قرآن ایک بار کی نازل ہو جاتا تو عام طور سے لوگوں تک اس کو پہنچانا اور اس کی ساری باتوں کو لوگوں میں عام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے اندر یہ بڑا دشوار ہوتا اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس اعتبار سے۔ ایک دوسری وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ احکام جو ہیں قرآن مجید میں الگ الگ ہیں، بعض احکام ہیں، پھر دوسرا حکم ہے، پھر تیسرا حکم ہے، اور یہ احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے وقت میں آئے ہیں۔ اگر قرآن ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے قرآن کے اندر جتنے احکام ہیں وہ بھی ایک بار نازل ہو جاتے، اور پھر پورے جتنے احکامات تھے پوری امت مسلمہ کو ان سارے احکامات پر شروع ہی سے عمل کرنا پڑتا جو دشوار ہوتا۔ اور ایک بڑی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام کیا ہے، پیغمبری کی ذمہ داری آپ کو ملی ہے، دین کی دعوت دی ہے، تو لوگ سوال پوچھتے تھے، اور بعض مرتبہ ان سوالوں کے جواب میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں، کچھ صورتیں نازل ہوتی تھیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو اسی مقام پر اسی وقت پر اترنا بہتر تھا۔ اگر وہ پہلے ہی اتر جاتا تو پھر وہ شان نزول جو معاملہ تھا وہ نہ ہو پاتا، لہذا قرآن مجید اسی وجہ سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوا۔ اس کے اور بھی جوابات ہیں لیکن ان تک جانے کی میں ضرورت محسوس نہیں سمجھتا۔ تو بہرحال آج ہم اپنی بات کو یہیں پورا کر دیں کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا نازل ہوتا گیا، کبھی کچھ آیتیں بھی نازل ہوتی تھیں اور کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر پوری کی پوری صورتیں جو ہے وہ بھی نازل ہو جاتی تھیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے کی جو بات ہے وہ یہ کہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے بعد کتابی شکل میں کس طریقے سے آیا اور آج ہم تک کیسے پہنچا، انشاءاللہ اس تعلق سے پوری بات کل کی اگلی نشست میں عرض کی جائے گی۔ جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔